کے اعلی کار ہیں، کچھ ان کی بیگمات اعلی کار ہیں. یہ بکاؤ مال ہیں جو اپنے فیوچر کے لیے بکتے ہیں، اپنے معاملات اور مراد کے لیے بکتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، ستو دوبارہ شروع تو نہیں ہوگی؟ ستو کی فیکٹریاں تو نہیں کھل گئی؟ دیکھیں، میں نے جنرل کیانی کے دور میں کہا تھا کہ انہوں نے ستو پیو میں، میں نے تو ایسے پوچھا. نہیں آپ چھیڑ رہے ہیں مجھے. نہیں، میں فوج کے ساتھ میں نے تو ستو کا کوئی تعلق دیکھیں، نواز شریف کی ناکامی کے بعد مجھے نہ پھنسائیں آپ. نہیں میں آپ کو نہیں پھنسا رہا، میں خود پھنستا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، میں نے جنرل کیانی کے دور میں کہا کہ یہ ستو پیو لوگ ہیں. دا ریزن واز کہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت شہید بے نظیر بھٹو نے خود یہ ڈیزائر کی کہ کیانی کو اس ٹیم کا ممبر بنایا گئے، جو وہ طارق عزیز اور جنرل حامد صاحب، اس میں یہ دلی طور پہ کیانی تیار نہیں تھے. لیکن مجھے اچھا یاد ہے، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو مشرف نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی تم جاؤ، وہ کہہ رہی ہے. اس کو فوج کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے تھی. ان کا ایک ایج تھا، اس نے کہا نہیں جنرل کیانی بھی اس ٹیم میں آئے، محترمہ کا کہ جنرل کیانی اس میں شامل ہو. اور پھر سیکنڈلی جب میں یہ سوچتا تھا کہ چودھری افتخار کے خلاف بیان دینے کا مسئلہ آیا ریفرنس کا، وہ جنرل کیانی کا ایک ٹھیک فیصلہ تھا. جنرل کیانی کا ایک ٹھیک فیصلہ تھا کہ اس نے افتخار کے خلاف ریفرنس نہیں دیا، ڈی جی ایم آئی نے دیا. لیکن یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ریفرنس درست تھا. اور آج میں یہ بات جو کہنے لگا ہوں، آپ ستو کی بات کہتے ہیں، الٹیمیٹلی دیکھیں نا، آپ نے فوج کا امیج اتنا بلند ہو گیا ہے. امریکہ، برٹن، انڈیا، ہاکی کے میچ میں راحیل شریف صاحب جاتے ہیں تو وہ ہمارے دوست ان کو کہتے ہیں جی ملک آپ نے سنبھالا ہوا ہے، ہاکی بھی سنبھال لیں. تو جس ملک کا پرائم منسٹر منڈی کے بھاؤ پہ آ جائے اور فوج نے امریکن ریلیشن سنبھالے ہوں، انٹرنیشنل ریلیشن سنبھالے ہوں، چین کے ساتھ امیڈیٹلی ان کو جانا پڑے، افغانستان کو، تو میں فوج کے خلاف میں سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ فوج کو اس وطن کی عظیم وطن کی عظیم فوج کو سارے معاملات پر نظر کھلی رکھنی چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے. جو چور ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ سارے چور کٹھے ہو جائیں گے فوج کے خلاف الٹیمیٹلی ایک دن. ان کو خوف ہے. یہ سب وہ 2 نمبر کا مال ہے، بلال گنج کا مال ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. لیکن کوئی آپشن نہیں ہے. فوج دیکھ رہی ہے، سندھ کو دیکھ رہی ہوگی یقیناً. جو آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں کچھ بہت گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا فورن آفس کا سیکٹری فورن افیئر وہ بنتا جو انڈیا میں جب پوسٹ ہو جائے آدمی تو سمجھا جاتا ہے کہ نو ہی از اے امپورٹنٹ مین. اور جب رضوان صاحب، جنرل رضوان اختر ڈی جی بنے کراچی میں تو اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کون آ رہا ہے. ظہیر الاسلام صاحب بھی کراچی سے آئے. یعنی کراچی از اے ہب. اس ایجنسی کو جو معلومات ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت کراچی کی ہوں گی، اور پتہ نہیں جی آئی ٹی رپورٹ میں ان کا اس وقت انہی کے دور میں بنی ہے نا، 2013 کی ہے. اچھا یہ نہیں مجھے پتا، 2013 کی رپورٹ ہے یہ نہیں مجھے پتا. سو آف کورس جو ڈی جی آئی ایس آئی آتا ہے موسٹلی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کراچی کے حالات کا. میں آگے جانے سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی پچھلے دنوں، ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے ابھی وہ عزیر بلوچ والی بات رہ گیا، پھر وہ اس کے بعد ایم کیو ایم کی بات کریں آپ. ایم کیو ایم کو اپنی صفائی خود دینی ہے. عزیر بلوچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عزیر بلوچ کے ذمے ایسے قتلوں کے نام ہے کہ بے نظیر کا قتل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. دیکھیں براہ راست آصف زرداری ملوث ہو جائے گا اگر آصف زرداری جو عزیر بلوچ آ کے ایک بیان دے دیتا ہے. دیکھیں نا، اگر عزیر بلوچ پہ اگر غلط نام آئے تو مجھے پتہ نہیں، میں میڈیا ٹرائل کی کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا نا. دیکھیں نا، اگر عزیر بلوچ آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہاں جناب اے بی سی ڈی ای ایف کو میں نے مارا ہے اور مجھے فلاں نے مروایا، پھر کیا بنے گا جی؟ اس میں محترمہ کا کوئی لنک بنتا ہے جو بن سکتا ہے؟ دیکھو زہر بلوچ میں نام تو ہے لوگوں کے. دیکھیں نا، ریمانڈ ڈکیت کے بعد، اور جس طرح ریمانڈ ڈکیت مارا گیا وہ بھی ایک صورت حال ہے. اور ریمانڈ دیکھیں نا، کراچی کو سمجھنے کے لیے ایک پورا ماحول چاہیے. جس طرح ریمانڈ ڈکیت اس کی جے تھی ہر طرف. مجھے وہ ڈاکو بھول گیا کراچی کا، پیرو کیا نام تھا، جس کے مرنے کے بعد وہاں بھی ایک ڈاکو کلچر کی بھی تو رسپیکٹ ہے نا جی کراچی میں. بھتہ دینے والے وہ تو قومی سطح پہ بھی ہے. ایک وہ ڈاکو تھا پیرو کون، جس کو 7000 اجرک چڑھی جی مرنے کے بعد قبر پہ. اچھا پتہ نہیں کون تھا، ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا. جس کو 7000 اجرکیں چڑھی اس کی قبر پہ.
وہ خوشی سے ہو سکتا ہے ڈال دی ان لوگوں نے, نہیں وہ ہیرو تھا, عزت سے ڈالی. اچھا چلیں, اچھا نہیں شیخ صاحب, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, میں سے پہلے کہ آگے جاؤں ایک سوال میں ماضی میں لے جاؤں آپ کو, کیا یہ جو عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھی؟ یہ بھی ایک ایم کیو ایم کی طرف سے بات کی گئی کہ آئی ایس آئی اس کے پیچھے تھی. ایم کیو ایم نے کی ہے تو اس کو پتا ہوگا, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آپ مشرف صاحب کے وزیر تھے اس وقت. ایم کیو ایم بھی وزیر تھی, مجھ سے زیادہ قریب تھی. تو کل خالد مقبول نے کہا کہ ہم نے کبھی مشرف کو نہیں چھوڑا. میں نے تو چھوڑا ہوا ہے, انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. یہ سوال ان سے کریں. نہیں کبھی آپ کو فیل ہوا؟ آپ میں اتنا بولا نہیں ہوں. نہیں آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا؟ مجھے نہیں فیل ہوا. مجھے کیا ایسے پیچھے عدلیہ بھاری تحریک کے؟ دیکھیں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ وہ تحریک جو تھی جس میں جان پڑی یا ڈالی گئی جیسے بھی ہوا, میرا نہیں خیال کہ